اور وہاں پہ میں نے انویسٹمنٹ شروع میں مجھ سے 4000 فیس لی گئی. اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے آپ جوائن کرو, آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی 35,000. اس کے بعد آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے گی, آپ کو سیلری مل جائے گی. تو میں نے گھر والوں سے, اپنے دوستوں سے, جس سے بھی بنی بنا تھی, میں نے ان کو کال کیا اور میں نے 35,000 اکٹھا کیا اور میں نے جوائن کر لی. اور میں نے السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروائیں گے جو ٹائنز کمپنی کے فراڈ کا شکار ہوا, اور اس سے جانیں گے کہ اس کو اس کمپنی میں کون لے کے گیا اور کمپنی لوگوں کے ساتھ کیسے فراڈ کرتی ہے. السلام علیکم ممبئی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا, سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ بیسیکلی ٹائنز کمپنی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائنز کمپنی یہ ایک چائنا کی کمپنی ہے جو کہ مارکیٹنگ کا کام کرتی ہے. یہ 2002 میں ہمارے پاکستان میں آئی ہے اور اسے چودھری شوکت عزیز لے کے آئے تھے, جو کہ ابھی کام کر رہی ہے لیکن فراڈ کر رہی ہے لوگوں کو, یعنی کہ جھانسا دے کے جاب کا پھنساتی ہے اور وہاں سے پیسے وصول کرتی ہے. اور ان کے پروڈکٹ سیل کروانے کے لیے انہیں ان کی یعنی کہ ان کے موٹیویشن دے کے, جس کی وجہ سے یعنی کہ لوگ اپنے پروڈکٹ سیل کرواتی ہے. اور ایک بندہ جب سیل کر لیتا ہے اس کو کچھ پرسنٹیج دے دیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ دوسرے کو پھنساتے ہیں. ایک طرح سے یعنی وہ چلا رہے ہیں. مطلب جابس کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ اس میں جاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا امی صاحب, ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کمپنی میں کون لے کے گیا؟ بس ایسے ہی میں بھی جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو فیس بک پہ ہر کسی کو دوستوں کو بتا رہا تھا. ایک بار فیس بک کے دوست سے رابطہ ہوا, اس نے بیسیکلی تو مجھے بتایا میں سول کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں ٹائنز میں کام کر رہا ہوں. جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بڑی عزت دی, پیار سے بٹھایا یہ, اور جب صبح ہوئی تو اس نے مجھ سے رجسٹریشن کے پیسے لیا. بھائی یہ فارم ہے, ہم نے تھانے سے رجسٹریشن. اور آپ سے رجسٹریشن کے کتنے پیسے لیے؟ 4,000 روپے انہوں نے مجھ سے رجسٹریشن کے لیے, کیونکہ جب بندہ نیا جاتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ تھانے سے رجسٹریشن کتنے کی ہوتی ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے کھانے کھونے کے اور جو ٹائمز کے فیس وغیرہ تھی وہ اس کے اندر سے انہوں نے لے لی 4,000. اچھا ہم سب ہمارے دوستوں کو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کمپنی لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ اگر یہ لیگل ہے تو لوگ اسے فراڈ کیوں کہتے ہیں, اور اس کا دفتر ایک ہی جگہ کیوں نہیں رہتا, یہ بار بار اپنے دفتر چینج کرتی رہتی ہے؟ اور اگر یہ انلیگل ہے تو یہ ابھی تک پاکستان میں کام کیوں کر رہی ہے؟ یہ کمپنی ویسے دیکھا جائے تو لیگل ہے, لیکن جو اس میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ انلیگل طور پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پیسے کی بڑی ہوتی ہے. اور یہ جب بندہ سیل کرتا ہے, ایک بندہ پھنس جاتا ہے تو اس نے اپنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے وہ دوسروں کو بھی جھانسا دے گا تاکہ میرے پیسے پورے ہو جائیں اور میں واپسی لوٹ جاؤں. جب ایک دو بندے کو جوائن کراتا ہے, لے کے آتا ہے, پھنساتا ہے, تو اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ بار بار جو اس کے ساتھ ایک دو لوگ لگ جاتے ہیں وہ بھی ہو گئے, اور دو خود ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ دوسروں کو دعوت دے کے ان کی یعنی کہ موٹیویشن کر کے, جس طرح سے بھی انوائٹ کر کے بھی جاب ہے آ جاؤ, لیکن جاب نہیں ہوتی, یہ لوٹتے رہتے ہیں. اس طرح سے یہ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں. کافی سارے لوگ یعنی جاب کا سن کے بھی ہمیں جاب ملی ہے, وہ کیونکہ روزگار ہوتے ہیں, وہ جاب کا جب سنتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے جب وہ ان کو موٹیویشن دیتے ہیں, آپ کو گاڑیاں ملیں گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا, تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نا کافی یعنی کہ نقصان ہوتا ہے. مطلب یہ دوسرے لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں اور سب کو ایک گروہ میں مطلب ایک جال میں پھنساتے جاتے ہیں اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے. جی بالکل, کیونکہ یہ اس طریقے سے تو لیگلی کام ہوا, لیکن جب یہ موٹیویشن دیتے ہیں تو بچہ پھنس جاتا ہے کہ چلو کوئی نہیں, کچھ ہی عرصے میں اچھی کنڈیشن میں آ جاؤں گا. تو اس وجہ سے یعنی کہ میں بھی وہاں پہ 6 سال میں کام کر رہی. اب بندہ نیا جاتا ہے تو موٹیویشن اتنی دیتے ہیں کہ وہ ہفتہ 1.5 ہفتہ مہینے تک تو واپس آ ہی نہیں سکتا. جب وہ 5-6 مہینے کام کرتا ہے تو پھر اسے سمجھ لگتا ہے یار میں نے 6 مہینے کام کیا ہے اور مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا, نہ مجھے سیلری ملی ہے, اور جو میری پرسنٹیج بنی ہے, کیونکہ 40,000 کی بدل سیل کرایا تو 2-3 ہزار بونس آتا ہے, تو اتنی سیل نہیں ہوئی اور مجھے بونس نہیں ملا. وہ گھر سے خرچہ منگواتے تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا واپس آ جاؤ, کیونکہ جب سیلری نہیں مل رہی, کھانے کا خرچہ نہیں مل رہا, آپ کو رہائش کے جو وہاں پہ آپ نے رہائش رکھی اس کا بھی آپ کو کرایہ دینا پڑ رہا ہے, تو یہ فراڈ ہے, آپ واپسی آ جاؤ. اور پہلے تو بندہ نہیں آتا, جب 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں اس کو حقیقت سمجھ لگتی ہے تو پھر وہ نکل آتا ہے. اور اس ٹائم تک کافی یعنی کہ اخراجات بڑھ چکے ہوتے ہیں, یعنی کہ 6 مہینے کی سیلری بھی گئی اور جو اس نے انویسٹ کیا وہ بھی گیا, اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے, ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے, اور بندے کا ذہن بھی یعنی کہ مطمئن نہیں ہوتا, پھر وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے. اچھا ہم سب ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنا عرصہ ٹائم میں کام کیا, اور آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی, اور کتنے لوگوں کی ٹیم تھی آپ کے نیچے؟ جب میں وہاں پہ گیا تو اصل میں میرے دوست بھی بہت سارے تھے. میں نے کام سٹارٹ کیا تقریباً 2018 کے اینڈ میں 4 مہینے رہ گئے تھے.
اور وہاں پہ میں نے انویسٹمنٹ شروع میں مجھ سے 4000 فیس لی گئی، اور جب میں نے جوائننگ یعنی ٹریننگ سٹارٹ اینڈ ہو گئی، اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے آپ جوائننگ کرو، آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی 35,000، اس کے بعد آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کو سیلری مل جائے گی۔ تو میں نے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، جس سے بھی منی بنا تھی، میں نے ان کو کال کی اور میں نے 35,000 اکٹھا کیا اور میں نے جوائننگ کر لی اور میں نے شروع کی۔ اور پھر جب لیول 2 ہوئی، ان کی ایک اور ٹریننگ ہوتی ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، بچوں لے کے آنا ہے۔ لیکن اس ٹائم میری مجبوری بن چکی تھی کہ میں نے یعنی کہ اب دوستوں کو لے کے آنا ہے تو میری کچھ سیلری بنے گی یا مجھے کچھ پرسنٹیج ملے گی ایسے۔ تو اس ٹائم مجھے سمجھ بھی لگ چکی تھی کہ یہاں پہ کوئی سیلری نہیں ہے، یہاں پہ پرسنٹیج دی جاتی ہے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں وہاں سے واپسی نہیں آ سکتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس وجہ سے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں کہ اگر میں واپسی جاؤں گا تو کس وجہ سے میں واپسی آئی، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس وجہ سے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ کوچ یہ ہے کہ اپنے جو پیسے ضائع کرے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے نکالیں۔ تو اس طرح سے میں نے ایک دوست کو، وہ بھی میرا فیس بک کا دوست تھا، تو میں نے اس کو کہا یار کام میں کرنا ہے، وہ پہلے بھی یعنی بے روزگار تھا، وہ چلا آیا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ 40,000 لگنا ہے، چلو کوئی نہیں جاب لگ جائے گی، میں نے بھی اس کو یہ نہیں بتانے دیا کہ سیلری ہے یا پرسنٹیج ہے، تو وہ بھی آگے میرے ساتھ جوائن ہو گیا، 40,000 اور اس میں بھی انویسٹ کی۔ اس طرح سے میں نے 4 لڑکوں کو ٹوٹل یعنی میں نے 5 لڑکوں کو خود بلایا، ان کو جوائن کرایا، یعنی کہ ان کی انویسٹمنٹ کرائی 50,000 ہر کسی کی، اور پھر وہ ایسے بلاتے گئے، میری ٹیم بن گئی تھی، تقریباً 25 لوگ اس میں ہو گئے تھے۔ لیکن مجھے کچھ نہ کچھ بونس آنے لگے، میں نے کہا چل کوئی نہیں، اب میرا وہ سرکٹ چل رہا ہے تو میں چلانے لگ گیا۔ لیکن جو نیا آتا تھا اس کو بہت زیادہ موٹیویشن دیتے تھے ہم، تو چلتے چلاتے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، سیلری نہ مل رہی ہو، گھر بھی حالات خراب ہوں، تو ہر کوئی کہتا ہے بیٹا واپسی آ جائے، جو غلطی ہو گئی ہے ہو گئی ہے۔ اس طرح سے پھر کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، جس وجہ سے یعنی میری ٹیم ٹوٹ گئی اور پھر میں زیرو ہو گیا، نہ مجھے بونس آ رہا تھا نہ کچھ، اور 6-7 مہینے گزر چکے تھے۔ مطلب آپ نے جو 25 لوگ اکٹھے کیے تھے وہ آہستہ آہستہ کیونکہ ان کے دوست، ان کے جو رشتہ دار، والدین وغیرہ ان کو کہتے تھے بیٹا کچھ نہیں ہے، جو یعنی کہ آپ نے انویسٹ کرنا تھا ہو گیا، اب واپسی آ جاؤ۔ وہ اس طرح سے چوری چپ کے نکل کے بھاگ جاتے تھے اور ٹیم ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے میں زیرو ہو گیا۔ پھر مجھے بھی کوئی اور راستہ مل نہیں رہا تھا، پھر بھی مجھے بھی نکلنا پڑا وہاں سے۔ اس طرح سے یعنی کہ یہ کام چلا رہے ہیں۔ وہاں پہ جب ٹریننگ میں بیٹھے ہوتے تو ایک ہفتے کے اندر جو ٹریننگ کی ہوتی ہیں 4 دن ہوتی ہے، اس 4 دن میں تقریباً 400 سے پلس وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتا ہے، اور پورے پاکستان سے آتا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے آتا ہے کیونکہ جب بندہ گاؤں میں پھر ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہوتا، تو اس کو ٹینشن ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ جاب مل جائے۔ اور جو اسکول میں یا فیس بک کے فرینڈ ہوتے ہیں، ان کے یعنی کانٹیکٹ ہوتے ہیں یعنی ٹائمز والوں کے پاس، اب وہ نمبر وغیرہ پہ کال کرتے ہیں، سناؤ کیا کر رہے ہو، میری تو اچھی خاصی جاب لگی، آپ تو ایسے ہی آوارہ پھر رہے ہو۔ ہاں، وہ پھر آگے کہتا ہے یار کچھ کرو، میرے لیے بھی کوئی جگہ بنا دو۔ تو پھر یہ اس کو اس طرح نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی جگہ بنا دیتا ہوں، پھر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے سے رابطے میں رہنا، ہو سکتا ہے آپ کی جگہ بن جائے، کل میرے سینئر نے آنا ہے، میں نے ان سے رابطہ کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کی بن جائے۔ تو یہ اب وہ ٹینشن میں ہوتا ہے شاید میری جگہ بن جائے، یہ بار بار اسے کالے کرتا ہے، وہ کال ہی نہیں اٹھاتے تاکہ میری پوزیشن بنی رہے۔ تو جب اس کو یعنی کہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے، ہفتے 1.5 کے بعد اس کو کال کرتا بھی آپ نا اس سنڈے والے دن آ جاؤ۔ زیادہ تر یہ سنڈے والے دن بلاتے ہیں شام کے ٹائم، اور انہیں کہتے ہیں اپنے بستر بھی لے کے ہو، اپنے کپڑے بھی، تاکہ بعد میں جانے میں انہیں دشواری ہو۔ اور جب وہ بندہ بستر وغیرہ سارا بورا بستر باندھ کے چلا جاتا ہے تاکہ میں جاب پہ جا رہا ہوں، تو اس کو آنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ اسے موٹیویشن دے کے اسے اپنے جھانسے میں لے لیتے ہیں۔ اور رجسٹریشن فیس 4,000، وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں 4,000 فیس ہے، جب 4,000 دے دیتے ہیں تو پھر وہ انویسٹمنٹ پہ آ جاتی ہے بات۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ 15,000 20,000 سیلری لگ جائے گی، چلو کوئی نہیں 2 مہینے میں پورے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے پھر اینڈ میں واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا امین صاحب، آخر میں ہمارے جو نئی نوجوان بے روزگار نسل ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس کمپنی کے بارے میں، اس کمپنی میں نہ جائیں، یہ فراڈ ہے؟ میں اپنے دوستوں بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے یہاں اسٹڈی کرتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں یا ارد گرد ہمسائے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شہروں میں تو فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، بندہ کسی نہ کسی جگہ اپنے روزگار بنا لیتا ہے، لیکن جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب بندہ میٹرک کرتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں یا کام سیکھ لے یا کوئی فیکٹری میں چلا جا، تو اب کام سیکھنا کسی کو گوارا ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ جو سیکھتے ہیں وہ تو اپنے گھر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو آگے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، انٹر کر لیتے ہیں یا آگے کچھ گریجویٹ وغیرہ کر کے نا فری پھیرے ہوتے ہیں، ان کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو کوئی بھی بندہ بتا دے کہ جاب ہے، ٹائمز والے کو بھی یہ بغیر پوچھے ہی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ان کو یہ سبق دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہے یا کوئی بھی دوست ہے،
अगर किसी भी जगह से, चाहे गवर्नमेंट की हो या कोई भी है, इनको मैसेज आ जाता है कि आपकी जॉब हो गई, आप आ जाओ, इस दिन को आपने यहाँ पे पहुंचना है, तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने दोस्तों को, अपने उस्ताज़ा को बताएं और उनको बताएं कि सर इस तरह का उन्होंने मुझे काम बताया, उन्होंने कहा ये सामान लेके आ जाओ, ताकि उनको पता चल जाए। किसी ना किसी को तो पता होगा टाइम्स है ये है, तो वो उसको रोक सकता है, भाई ये यहाँ पे ना जो ये फ्रॉड है। जब हम बताते नहीं है, हम चुप करके चले जाते हैं, तो वहां पे जाके फंसते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं। लेकिन हमें ये करना चाहिए, जब भी हमें किसी जगह से मैसेज आ जाए कि आपकी जॉब हो गई है, तो आप ये करें कि अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को, बहनों को, भाइयों को ये बताएं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो इस तरह से उसको मोटिवेशन करते हैं, उनसे फॉर्म वगैरह फिल करवा लेते हैं, अंगूठे लगवा लेते हैं। बाद में बंदा ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पैसे वापस करवा दो। बाद में वो कहते हैं कि जब आप पछताए तो क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से यानी कि हमें चाहिए कि हम अपने साथी को, अपने दोस्तों को ये बता के जाएंगे हम इस जगह जा रहे हैं। हम शर्म आते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में काफी ज्यादा नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने टाइम्स कंपनी की जो हकीकत थी वो हमारे व्यूअर्स को बताई। और मैं भी आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है, इसमें नौकरी कोई नहीं है, ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल कराते हैं। उस प्रोडक्ट की सेल का थोड़ा सा हिस्सा जो इन्वेस्टर है उसको दिया जाता है।